افواج پاکستان نے یہ جنگ جیت کر نہ صرف آپ کا مان بڑھایا، آپ کا سر فخر سے بلند کیا، بلکہ یقین مانے 1971 کا بدلہ لیا۔ حقیقت یہ ہے مخالف پاکستان کی اس عظیم کامیابی سے سہم گئے ہیں اور پاکستان کے دوست ان کا آج حوصلہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ جب پاکستان ایک ایٹمی قوت بنا تو دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے ہندوستان کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے ہندوستان کے اوزان خطا کیے، اور الحمدللہ وہ عزت وہ مقام اللہ تعالیٰ نے میرے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف کی ان کو یہ عزت دی۔ میرے بھائیوں، میں یہاں پر آج آپ کی باتیں سننے آیا ہوں۔ یہاں پر بڑے بڑے سردار، عمائدین، بڑے بڑے بزرگ جوان، بلوچ، پشتون، ہزارہ کے ہمارے بھائی اور بہن، سینیٹرز، پارلیمنٹیرینز، منسٹرز، سیاستدان سب بیٹھے ہیں۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد کوئٹہ میں آپ کے بڑے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ کو تسلیم کیا اور فراغ دلانہ طریقے سے بلوچستان کو پاکستان کا حصہ بنانے کا آپ کے بڑوں نے اعلان کیا۔ میں یہاں پر آپ سے جو معروضات پیش کر رہا ہوں بطور ایک پاکستانی کے، اور میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنے بڑے بھائی کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر یہ کہا اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا انتہائی پیارا صوبہ ہے، جہاں کے بہت دلیر اور بہت باوقار لوگ ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی قضیہ ہے، کوئی اگر معاملہ ہے، اگر کوئی گلہ ہے تو وہ بھائیوں کے ساتھ بھائی بن کر بیٹھ کر اس کو طے کرنا چاہیے۔ جو دہشت گرد ہیں، جو کہ خون کے پیاسے ہیں، جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ان کو ذرا ان کو نہیں بھاتی، جو کہ اغیار کے ایجنٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو راستہ آپ کو روکنا چاہیے، ان کے ہتھ کنڈوں کو آپ نے ناکام بنانا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس حوالے سے کیا وہ نقائص ہیں، کیا وہ گیپس ہیں جو کہ آپ کے مشورے سے ہم ان کو فل کر سکتے ہیں۔ میں اب آتا ہوں بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ NFC ایوارڈ سائن ہوا 2010 میں اور تمام گفت و شنید ہوئی، لاہور میں 3 دن ہم بیٹھے، پھر یہیں پر گوادر میں اس کے اوپر سگنیچرز ہوئے، اور اس میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی پوری کنٹریبیوشن ہے، میں اس کو دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ اس زمانے کے وزیر خزانہ اور خود جناب صدر آصف علی زرداری صاحب کی بھی پوری کنٹریبیوشن، میرے لیڈر نواز شریف صاحب کی کنٹریبیوشن، تو وہ NFC ایوارڈ وہاں پر سائن ہوا، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ NFC کبھی سائن نہ ہوتا اگر صوبہ پنجاب اپنے حصے سے فنڈز نکال کر NFC ایوارڈ میں بلوچستان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا جو ایوارڈ ہے اس میں 100% اضافہ کیا جائے، وہ پنجاب نے حصہ ڈالا، تب جا کر NFC ایوارڈ 2010 وہ منظور ہوا۔ یہ کوئی احسان کی بات نہیں، میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں۔ 15 سال گزر گئے اس بات کو، میں آج بھی اسی سوچ کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوں
جو اس وقت لاہور میں ہم چاروں مینار پاکستان گئے تھے کہ ہم 4 بھائی ہیں، چاروں نے مل کر روکھی سوکھی کھانی ہے، ایک روٹی ہے تو چاروں مل کر کھائیں گے، 4 ہوں گے تو چاروں کھائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بزرگوں، 11 ارب روپے پنجاب نے اس وقت NFC میں اپنے حصے سے ڈالے، جو آج اگر آپ سمجھیں تو وہ تقریباً 155 ارب روپے بنتے ہیں۔ لیکن باخدا قومی یکجہتی، محبت، اتفاق، اتحاد کے لیے 160 ارب روپے کیا 1600 ارب روپے بھی آپ کے قدموں میں نچھاور کر دے تو کم ہے بالکل۔ میاں نواز شریف کے زمانے میں بلوچستان میں بے پناہ ترقیاتی کام ہوئے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ خود پیپلز پارٹی کے زمانے میں جناب صدر زرداری صاحب نے آغاز حقوق بلوچستان، اس میں بھی یقیناً بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ میں اب اس دور میں آ رہا ہوں، سولر کا جو منصوبہ چل رہا ہے کسان بھائیوں کے لیے، اس میں ہم نے وفاق نے بڑی خوشی کے ساتھ جناب وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ مل کر اپنا حصہ ڈالا، اور تقریباً یہ 70 ارب روپے کا منصوبہ وہ جاری اور ساری ہے۔ N25 جو ہے کراچی سے لے کر اور چمن تک خونی روڈ کہتے ہیں، آئے دن وہاں پر حادثے ہوتے ہیں اور وہاں پر بے پناہ وہاں پر جانوں کا نقصان ہوتا ہے، ضیاع ہوتا ہے۔ جب پچھلی حکومت تھی 16 مہینے کی، اس وقت میں یہاں آیا، ہم نے اس کے کچھ بیچز کی سنگ بنیاد رکھا اور فنڈنگ بھی دی، لیکن مجھے احساس تھا کہ اگر یہ اتنی بڑی یہ روڈ ہے اور اگر اس طرح کی یہ فنڈنگ دی گئی تو یہ تو قیامت تک نہیں روڈ بنے گی۔ چند مہینے پہلے دنیا میں تیل کی قیمتیں گری اور 10 روپے کا فائدہ پٹرول اور ڈیزل میں ہوا، حساب لگایا تو 150 ارب بنتا تھا۔ میں نے کہا اس سے اگر میں N25 بنوا دوں تو یہ ایک حقیر خدمت ہوگی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کوئی احسان نہیں آپ کے اوپر، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جغرافیائی آپ کے فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے اوپر اربوں کھربوں بھی لگائے جائیں تو وہ فاصلے سمٹ نہیں سکتے۔ بلوچستان کی جو وسعت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ انویسٹمنٹ کا حجم اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے معاملے پیش نظر رکھ کر یہ فیصلے کیے گئے، اور انشاءاللہ اور بھی اس طرح کے ہم فیصلے کریں گے۔ اور آئندہ بجٹ میں جو PSDP، جو فیڈرل ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہوگا اب چاروں صوبوں کے لیے اور وفاق کے لیے، میرا خیال ہے کہ وہ PSDP 1000 ارب کا ہوگا۔ تو اس 1000 ارب میں تقریباً 250 ارب کا فنڈ صرف بلوچستان کے لیے ہے۔